المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی تک کی 8 کلاسز میں ہم نے رسالہ اعتقادیہ کا جو پہلا پورشن تھا اس پہ بات کی۔ تو ہم نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے رسالہ اعتقادیہ کا، وہ اعتقاد پہ مشتمل ہے، جس میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتقاد کو ذکر کیا ہے، اہل سنت والجماعہ کا اعتقاد کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پورشن اس کا ہے وہ فقہ سے متعلق ہے۔ تو اصل جس کے لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ فقہ پڑھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے عقیدے پہ بحث شروع کرنے سے پہلے اعتقاد کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں کہ اعتقاد کسے کہتے ہیں اور عقیدہ اور علم الکلام کا آپس میں کیا تعلق ہے، وہ ایک مقدمہ تھا ان دروس کا جو ہم نے اعتقاد کے بارے میں جن پہ ہم نے کلام کیا۔ تو اب چونکہ باضابطہ آغاز ہو رہا ہے کتاب کا ایک فقہی متن کے طور پہ جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے شافعی مذہب کا متن لکھا ہے، تو اس سے پہلے مناسب ہے کہ مذہب کے بارے میں تھوڑا بات کی جائے۔ جو کوئی فقہی مذہب ہوتا ہے، کوئی فقہی اسکول ہوتا ہے، اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے پہ رکھی جائیں۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب ایک تو مذہب ہوتا ہے جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں ایز ریلیجن، مذہب۔ تو یہاں پہ مذہب سے مراد ریلیجن نہیں ہے، یہاں پہ مذہب سے وہی مذہب مراد ہے جس کو ہم عام طور پہ مسلک کہتے ہیں یہاں، یعنی ہمارے یہاں بر صغیر میں یا کشمیر میں خصوصاً، جس کے لیے زیادہ تر ہم لفظ مسلک استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مذہب وہی مراد ہے۔ مذہب سے یہاں پہ مراد ہے اسکول آف تھاٹ، جو ہمارے یہاں لیگل اسکولز ہیں، ہمارے فقہ کے جو اسکولز ہیں، تو انہی اسکول کو ہم مذاہب کہتے ہیں۔ تو ایک جو ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے جو بڑی مشہور کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربع، تو وہاں پہ 4 ریلیجنز مراد نہیں ہے کہ 4 مذہب ہیں، 4 ریلیجنز نہیں، الفقہ علی المذاہب الاربع، یعنی 4 مذاہب اربع جو اہل سنہ کے متداول ہیں، دی 4 پاپولر اسکولز آف سنی لا، تو وہی مراد ہے وہاں پہ مذاہب، اور اس کی جماعت ہے مذہب۔ اس مذہب کا مطلب کیا ہے، مذہب کہتے کسے ہیں؟ تو پہلی بات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا امام المرداوی الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے مذہب کو ایسے ڈیفائن کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مذہب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں المذہب، مذہب ہوتا ہے ما قالہ المجتہد بدلیل، جس کا قائل کوئی مجتہد دلیل کی بنیاد پہ ہو، ٹھیک ہے۔ مجتہد جو ہو وہ دلیل کی بنیاد پہ جن مسائل کا قائل ہو، وہ اس کا مذہب ہوتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَاتَ قَائِلًا بِهِ، اور اس کی موت بھی اسی پہ واقع ہو جس چیز کا وہ قائل تھا، یعنی رجوع اس نے نہیں کیا ان آراء سے، سمجھے آپ؟ تو مذہب وہ ہے جو مجتہد نے کہا دلیل کی بنیاد پہ اور جس پہ اس کی وفات ہوئی۔ تو اس سے ہم نے دیکھا یہ ایک ڈیفینیشن مذہب کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مذہب جو ہوتا ہے وہ مجتہد جو ہوتا ہے، المجتہد، وہ مجتہد کی آراء جن کا وہ دلیل کی بنیاد پہ قائل ہے، کیونکہ دلیل کے بغیر تو مجتہد بات نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تک اس کی دلیل پہنچی یا ہم اس دلیل کو سمجھ پاتے ہیں یا نہیں، وہ دوسری بات ہے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن اس سے بھی تھوڑا جامع ڈیفینیشن، یہ انہوں نے اختصار سے اس ڈیفینیشن کو بیان کیا، اس سے بھی تھوڑا جامع جو ڈیفینیشن ہے وہ امام الرملی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے شافعی عالم گزرے ہیں، بہت بڑے شافعی فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے مذہب کی ڈیفینیشن تھوڑا اس سے وسیع کی ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ اقرب الی الحق ہے۔ تو فرماتے ہیں مذہب کیا ہے؟ فرماتے ہیں المذہب، مذہب کیا ہے؟ ما ذهب الیہ الامام، جس کی طرف کون گیا؟ اس مذہب کا امام جو مجتہد مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے
حنفی مذہب میں امام ابو حنیفہ، مالکی مذہب میں امام مالک، شافی مذہب میں امام الشافعی، اور حنبلی مذہب میں امام احمد رحمہم اللہ تعالی۔ ما ذهب الیہ الامام، مذہب وہ ہوتا ہے جس کی طرف امام گیا، جو اس کا رجحان تھا یا جس کو اس نے ترجیح دی، لیکن صرف امام نہیں، وہ اصحابہ، اور اس کے اصحاب۔ دیکھیں اب اس کا جو ڈومین ہے وہ تھوڑا وسیع ہو گیا۔ اصحاب، مذہب وہ ہے جس کی طرف امام گیا اور اس کے اصحاب، من الاحکام فی المسائل، مسائل میں جو احکام تھے، جن مسائل کی طرف یعنی جن احکام کی طرف امام اور اس کے اصحاب گئے تو وہ مذہب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ نے پہلی ڈیفینیشن دیکھی وہ تھوڑا محدود ہے، لمیٹڈ۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ تھوڑا اس میں وسعت آ گئی، کیونکہ اس میں صرف امام نہیں ہے، اس میں امام کے ساتھ اس کے اصحاب بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کو تھوڑا اور کھولا ہے، اسی ڈیفینیشن کو تھوڑا اور کھولا ہے ابن حمدان الحنبلی رحمہ اللہ نے، جو بہت بڑے حنبلی عالم تھے۔ ان کی بڑی معروف کتاب ہے صفۃ المفتی والمستفتی۔ تو یہ اس میں فرماتے ہیں المذہب، مذہب کیا ہوتا ہے؟ ما نص علیہ الامام، جس پہ امام کی اپنی نص ہو، امام نے صراحتاً کہا ہو کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس میں میرا مذہب، اس مسئلے کا یہ حکم ہے۔ او مع الیہ، یا امام نے جو مجتہد ہے بڑا سب سے، یا تو اس نے اس پہ نصاً کلام کیا ہو، یا اس کی طرف کیا کیا ہو؟ اشارہ کیا ہو، او مع، اشارہ کیا ہو، او خرجہ اصحابہ، یا اس کے اصحاب نے تخریج کی ہو، اس کے اصحاب نے تخریج کی ہو، وہ تھوڑا آگے آئے گا تخریج سے کیا مراد ہے۔ او مستنبطوا من قولہ، یا امام کے قول سے، مجتہد کے قول سے جو اصحاب نے استنباط کیا، جو ڈرائیو انہوں نے کیا، ایکسٹریکٹ جو انہوں نے کیا۔ او تعلیلہ، یا تو اس کے قول سے صریح قول اس کا تھا، یا اس نے تعلیل بیان کی تھی، اس نے علت بیان کی تھی کہ میں اس حکم کی طرف کیوں گیا، تو یا تو اس تعلیل سے انہوں نے مسئلہ نکالا ہو، یا اس قول سے۔ تو اس ڈیفینیشن سے آپ سمجھیں گے کہ جو مذہب ہوتا ہے یہ کسی ایک شخص کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اہل مذہب ہوتے ہیں، اہل المذاہب جو ہیں، وہ کسی ایک شخص کو فالو، بلکہ ایک سکول کو فالو کرتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے اس میں، کہ مذہب جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنے والے ایک سکول کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک سکول ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ سکول آف لا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب مثلا ہم شافی مذہب پہ ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ رسالہ ہے شافی مذہب سے متعلق ہے، تو اس کی تھوڑا بہت پھر سے وضاحت ہم آگے چل کے کرتے ہیں کہ اسی لیے مذہب میں الاقوال والاوجہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اقوال ہوتے ہیں اور اوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ الاقوال، اقوال کیا ہوتے ہیں؟ مثلا شافی مذہب کی ہم بات کریں گے، ہی اقوال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ اقوال کیا ہوتے ہیں؟ یہ کس کے قول ہوتے ہیں؟ قول ایک ہے، اس کی جمع اقوال ہے۔ یہ امام الشافعی رحمہ اللہ کے اقوال کو، یہ ان کے اقوال ہوتے ہیں جن کو ہم مذہب میں اقوال کہتے ہیں۔ وقد یکون القولان قدیمین فی مذہبہ، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ امام شافعی کے مذہب میں دو قول ہیں، قدیم اور جدید۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو قول ہو، یہ دو قول ہو پرانے مذہب کے، مذہب قدیم کے دو قول ہو، ان کو بھی قول کہا جائے گا۔ وقد یکونان جدیدین، یا جدید مذہب میں دو قول ہو، ان کو بھی امام شافعی کا قول کہا جائے گا۔ او قدیمن و جدیدن، یا ایک قول قدیم ہوگا یا ایک قول جدید ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں امام شافعی کا قول قدیم یا امام شافعی کا قول جدید۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے جو اقوال ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا، نصاً فرمایا، یا ان کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ نے اشارے کیے، ان کے جو اقوال ہیں ان کے لیے ہم لفظ اقوال استعمال کرتے ہیں مذہب میں۔ دوسرا ہوتا ہے الاوجہ، اوجہ جو ہے وجہ کی جمع ہے، قول اور وجہ، ٹھیک ہے۔ تو وجہ اس کی جمع الاوجہ آتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہی آراء اصحاب الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب کی آراء ہیں۔ امام شافعی کی آراء تو ہم نے دیکھی اقوال میں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب کی آراء ہے، المنتسبین الی مذہبہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے ساتھ جن کا انتساب ہے، جو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو اہم بات اس میں یہ ہے، وَيُخَرِّجُونَهَا عَلَى أُصُولِهِ، تو یہ جو ان کی جو آراء ہوتی ہیں، یہ جن مسائل کا جواب دیتے ہیں، اس میں یہ امام شافعی کے اصولوں پہ ہی تخریج کرتے ہیں۔ اصول کن کے ہیں؟ امام شافعی کے۔ انہی اصولوں کے پیش نظر تخریج مزید مسائل کے کرتے ہیں۔ وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، اور استنباط کرتے ہیں مسائل کے احکام کا امام شافعی کے قواعد کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اصول کن کے ہیں؟ امام شافعی کے۔ قواعد کن کے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے وضع کردہ۔ تو یہ انہی اصولوں پہ تخریج کرتے ہیں احکام کی، یا انہی قواعد کو استعمال کرتے ہیں استنباط کے لیے، انہی قواعد کو استعمال کرتے ہیں استنباط کے لیے۔ تو یہ ہے، اسی لیے ہم نے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، کہ یہ ایک سٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ الٹپ کوئی آدمی ہے تو وہ آدمی اپنی رائے دے رہا ہے تو ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، نہیں۔
امام کی رائے ہے، پھر اس کے بعد اصحاب آتے ہیں، وہ اس کی تنقیح کرتے ہیں، اس کی تمحیص کرتے ہیں، اس کی تہذیب کرتے ہیں، جس سے ایک سٹرکچر بنتا ہے، ایک لیگل سٹرکچر ہمارے سامنے وجود میں آتا ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اب دیکھیں، اب ہم نے کہا کہ اصحاب جو ہیں ان کی وہی آرا، ان کی وہی رائے وجہ قرار پائیں گی جو امام شافعی کے اصول پہ جن کی تخریج ہو اور جن کو استنباط امام شافعی کے قواعد سے کیا گیا ہو. تو اسی لیے ولا يقال للرائي الاصحاب وجها في المذهب الا اذا اعتمد على قاعده اصوليه للامام الشافعي رحمه الله. تو کہتے ہیں یہ جو اصحاب ہیں، ان کا بھی آگے ذکر آئے گا اصحاب کون ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو اصحاب ہے ان کی رائے کو ہم وجہ نہیں مانیں گے. کسی بھی کوئی صاحب اٹھا شافعی مذہب کا کوئی بڑا امام، اس نے رائے دی، ہم کہیں گے کہ یہ شافعی مذہب کی وجہ ہے، نہیں. اس کو ہم تب وجہ مانیں گے جب اس نے یہی پروسیجر فالو کیا ہو کہ اس نے قاعدہ اصولیہ للامام الشافعی، جب اس نے امام شافعی کے قاعدے پہ اعتماد کر کے اس مسئلے کو نکالا ہو. سمجھائی بات؟ تو اس سے پتہ چلا کوئی صاحب ہوگا شافعی مذہب کا، اس نے کوئی مسئلہ نکالا لیکن اپنے کسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے، یہ اس کی ذاتی رائے ہوگی. ہے تو وہ شافعی مذہب کا ہی امام، لیکن یہ اس کی پرسنل اوپینین ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اختیارات هذا الامام. لیکن اگر اس نے وہ مسئلہ نکالا ہے، استنباط کیا ہے امام شافعی کے اصول و قواعد کو استعمال کرتے ہوئے، اس صورت میں اس کو وجہ کہیں گے. آپ سمجھے؟ تو اب وجہ میں کیا فرق ہے اور وہ جو امام ہوگا، جو صاحب ہوگا، اس کی ذاتی رائے میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں، کیونکہ ان مذاہب کے بارے میں ہمارے یہاں کنفیوژن پایا جاتا ہے. خدا نخواستہ کبھی لگتا ہے کہ یہ کوئی بیکار لوگ بیٹھے تھے جو ایک امام نے بات کی تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے تھے. نہیں، امام خود بھی مجتہد تھے اور جو اصحاب تھے یہ خود بھی مجتہد ہوتے ہیں اور یہ کبھی امام کی آرا سے اختلاف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا. اب یہ اصحاب کون ہیں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اصحاب کون ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اصحاب، ہم اصحاب الآراء فی المذہب الشافعی. شافعی مذہب کے علماء تو ہزاروں میں ہیں، لیکن ہر کوئی شافعی مذہب کو ماننے والا وہ صاحب نہیں ہے. جیسے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ اصحاب میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، شافعی مذہب کو فالو کرنے والے آپ کو بے شمار علماء ملیں گے، لیکن اصحاب وہ ہیں جن کی شافعی مذہب میں رائے ہو. سمجھائی بات؟ جن کی آرا ہو، جن کی یہ اوجہ ہو شافعی مذہب میں. تو وہی فرماتے ہیں علماء کہ ہم اصحاب الآراء فی المذہب الشافعی. یہ امام شافعی کے مذہب میں وہ علماء ہیں جن کی اپنی پرسنل اوپینینز ہیں امام شافعی کے قواعد و اصول کو استعمال کرتے ہوئے. المنتسبون الی مذہبہ، اور جن کا انتساب کس کی طرف ہے؟ امام شافعی کے مذہب کی طرف. اور ویخرجون الآراء الفقہیہ علی اصولہ، اور جو فقہی آراء کی تخریج کرتے ہیں امام شافعی کے اصولوں پر. ویستنبطونہ من قواعدہ، اور ان کا استنباط کرتے ہیں امام شافعی کے قواعد کو استعمال کرتے ہوئے. سواء، فرماتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے، اکانوا من تلامذتہ المعاصرین لہ، چاہے وہ امام شافعی کے اپنے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کے معاصرین مزنی وغیرہ، او من بعدہم، یا ان کے بعد جو آئے، حتی یومنا ھذا، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی امام شافعی کے مذہب کا کوئی صاحب ہو سکتا ہے جس میں اتنی استعداد ہو. تو یہ جو لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ، وَيُسَمُّونَ أَصْحَابُ الْوُجُوهِ، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الوجوہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجوہ ہیں، یعنی وہ لوگ. آپ دیکھیں یہ سٹرکچر کیسے بن رہا ہے، اس میں کیسے ایک منضبط سسٹم ہے. وہ شخص جس کی امام شافعی کے مذہب میں رائے ہے، صاحب الوجہ جو ہے، اس کو ہم صاحب کہتے ہیں. تو ہمارا تو مسئلہ، ہم میں سے تو ہر کوئی صاحب رائے ہے. تو یہ وہ رائے، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں علوم میں. اس کے بعد ان کا ایک سٹیٹس بنا ہے. شوافیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم مانیں گے کہ ہمارے مذہب کا امام ہے، اس کو ہم صاحب کا درجہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے جس کو ابو زہرہ مصری نے ذکر کیا ہے. اصل میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، اس چیز پہ میرا جو ایمفیسائز جس پہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب ایک سکول ہے. سکول، یہ مت سمجھو کہ ایک آدمی ہے، ہم ایک آدمی کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں. نہیں، آپ ایک سکول کے مقابلے میں اپنی رائے دے رہے ہو، سکول کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے شیخ ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اصولی تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو انہوں نے ان آرا کا ذکر کیا ہے. پہلے کہتے ہیں کہ وہ آرا امام شافعی کے اصحاب کی جو امام شافعی کے قول کے خلاف ہیں، یا ان کے قواعد کے خلاف ہیں، یا ان کے اصول کے خلاف ہیں. فرماتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کی رائے کا اعتبار شافعی مذہب میں، ہاں پرسنلی ان کی اوپینینز ہیں، لیکن اس کو شافعی مذہب میں کنسیڈر نہیں کریں گے. پھر کہتے ہیں دوسرا طبقہ کون ہے؟ کہتے ہیں آرا وہ آرا تعد من مذہب الشافعی، جس کو ہم امام شافعی کے مذہب میں شمار کریں گے. وہ آرا جن کو ہم امام شافعی کے مذہب میں شمار کریں گے. وَإِن لَمْ يُؤْثَرْ عَنِ الشَّافِعِي نَصٌّ فِيهَا، اگرچہ امام شافعی کی اس میں کوئی نص نہ ہو، انہوں نے اس میں خود کچھ نہ لکھا ہو، ٹھیک ہے، یا خود کچھ کوئی قول ان کا منقول نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم ان آرا کو کیا کریں گے؟ مذہب شافعی میں کنسیڈر. یہ کون سی ہے؟ تلک الآرا، یہ وہ آرا ہیں، التی تعد، جن کو ہم مانیں گے، شمار کریں گے، مخرجہ علی اصول الشافعی، جن کی تخریج امام شافعی کے اصولوں پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ مُخَالَفَةً لِلرَّائِن لَهُ، اور یہ امام شافعی کے رائے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے.
فإن هذا تعد من مذهب الشافعي بلا خلاف. ان آرا کو ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں بلا اختلاف شمار کرتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِلدِّقَّةِ فِي الْقَوْلِ، فرماتے ہیں علماء نے قول کو دقیق رکھنے کے لیے، دقہ فی القول کے لیے، لا یقول العلماء انها اقوال للشافعی، وہ ان کو نہیں کہتے ہیں اصحاب کی آرا کو، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام شافعی کی آرا ہے، کیونکہ امام شافعی نے خود ان کو نہیں کہا، اسی لیے امام شافعی کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں، لیکن مذہب کی طرف کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ آرا ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام شافعی کے اقوال ہیں، لیکن شافعی مذہب کی الاوجہ ہے. تو فرماتے ہیں لیکن یقولون، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اقوال کے بجائے، انہا اوجہ فی المذہب، کہ یہ مذہب میں اوجہ ہے، اوجہن، ہاں یہ مذہب میں وجوہ ہے. تو یہ ہے جس سے ہم نے سمجھا کہ جو مذہب ہوتا ہے یہ ایک سکول کی طرح ہوتا ہے. تو اب دیکھیں، اب جب ہم بات کرتے ہیں، اب آپ نے ایک مذہب کی بات کی، چاہے یہ حنفی مذہب ہو، شافعی مذہب ہو، مالکی مذہب ہو یا حنبلی مذہب ہو. اب اس مذہب میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اب یہ خالی امام تو نہیں ہے، کتنے ہیں؟ یہ ہزاروں علماء ہوتے ہیں. تو اسی بات کو، اسی فرق کو واضح کیا ہے ہمارے دور حاضر کے جو بہت عظیم سلفی عالم ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، تو آپ ان کا سنا کریں، بڑے دقیق عالم ہیں وہ، شیخ شوائر، عبدالسلام شوائر، ان کا تعارف آپ کو ہوگا، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کئی لیکچرز ان کے ہیں. تو شیخ شوائر اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جب یہ ایک پرسنل رائے کا جو فرق ہوتا ہے اور ایک مذہب کا جو فرق ہوتا ہے، اس کے بعد شیخ شوائر فرماتے ہیں اذ فرق بین قول یقولہ شخص ویجتہد فیہ، فرماتے ہیں لہذا فرق ہے اس قول میں جس قول کو ایک آدمی نے کہا، ایک عالم نے کہا اور اس میں اجتہاد کیا، وبین قول، اور اس قول میں یتتابع علی القول بہ وتمحیص بہ والاستدلال لہ وذکر قیودہ وشروطہ الوف بل ربما عشرات الالوف من العلماء. فرماتے ہیں تو اب ایک عالم آیا، دور حاضر کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ایک عالم آیا، اس نے قول بیان کیا، اس نے اجتہاد کیا، اس میں فرق ہے، اور اس میں کہ ایک قول ہو، اس پہ بہت سارے علماء نے اس کو فالو کیا ہو، پھر اس پہ اجتہاد کیا ہو، اس کی تمہیص کی ہو، اس کی تہذیب کی ہو، اس کے لیے استدلال کیا ہو، اس کے قیود و شروط کو ذکر کیا ہو. اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو ایک طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، یہ ون مین شو ہے، اس نے اجتہاد کیا، دوسری طرف سے ایک مذہب کی ایک جماعت ہے. تو فرماتے ہیں اس قول پہ کبھی اتنے علماء ہوتے ہیں، کتنے؟ الوفن، 1000 علماء، بل ربما، بلکہ کبھی کیا ہوتے ہیں؟ عشرات الالوف من علماء، 10,000 علماء کہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مذہب ورسز این عالم. ٹھیک ہے؟ تو اسی چیز کو شیخ شوائر حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرق ہے، اس کو سمجھیں، کیونکہ ہم میں سطحیت ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ایک طرف سے علماء کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، ہزاروں میں علماء ہوتے ہیں، یہاں سے معاصر کوئی ایک عالم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ سارے غلط ہیں. یعنی ایک سکول کو جس کی 1200 سالہ تاریخ ہے، 1250 سالہ تاریخ ہے، یا 1100 سالہ تاریخ ہے، جس کے پیچھے بہت بڑے علماء نے کام کیا ہے، جو اس مذہب کے اساتین میں سے تھے، دین کے، ہم کہتے ہیں یہ سارے غلط تھے، اور کبھی کہتے ہیں کہ بدعت میں مبتلا تھے. اب جدید کوئی عالم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں اس پہ بس آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. تو یہ اس فرق کو سمجھیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مذہب کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا مذہب کسے کہتے ہیں. اب کسی مذہب، اب ہم نے دیکھا مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب کا اختصار کے ساتھ اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیسی چیزیں کام کرتی ہیں. پھر ہوتا ہے کسی مذہب کو فالو کرنا. مذہب کو فالو کرنا، اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی شخص کسی مذہب کو فالو کرتا ہے، اس کے لیے تقلید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے التمذہب استعمال ہوتا ہے. التمذہب، تمذہب یا تمذہب، تمذہب. تمذہب means to follow a particular school, to follow a particular مذہب. اور جو انسان ایسا کرے اس کو متمذہب کہتے ہیں. اب دیکھیں تمذہب کی تعریف کیا ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ جو ہیں، یہ ایک متمذہب کے طور پہ آپ کے سامنے ایک متن لکھ رہے ہیں، شافعی مذہب. آپ سمجھنے چاہیے کہ شاہ ہمدان ایسا کیوں کیا، وہ خود کیوں نہیں اجتہاد کر رہے تھے، ان کو ایسا کیوں نہیں لگا تھا کہ ایسا وہ کیوں نہیں کر رہے تھے کہ یہ رائے میں لوں گا، وہ رائے لوں گا، وہ رائے لوں گا. شاہ ہمدان ایسا کیوں نہیں کیا، کیونکہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ کا جو مسئلہ تھا وہ جمہور علماء کی طرح ایک مذہب کے ساتھ تمسک کا تھا. ٹھیک ہے؟ تو تمذہب کسے کہتے ہیں؟ تمذہب کی مختصر تعریف، اس کی بھی علماء نے کئی تعریفیں ذکر کی ہے، لیکن یہ بڑی جامع تعریف ہے، وہ ہے الانتصاب لمدرسۃ فقہیۃ معینہ. انتصاب کرنا کسی مخصوص اور معین فقہی اسکول کے ساتھ. آپ اپنا انتصاب کسی مخصوص معین فقہی اسکول کے ساتھ کرتے ہیں، اس حیثیت سے بحیث یؤخذ برخصہ وعزائمہ، آپ اس مذہب کی عزیمتوں کو بھی لیتے ہیں اور رخصتوں کو بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، میٹھا میٹھا ہاپ، کڑوا کڑوا نہیں. جب آپ کو لگے کہ اس مسئلے میں میرے نفس کو تشہی ہو رہی ہے، میرا نفس اس میں خوش ہو رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس مذہب میں اس کو فالو کروں گا. جب لگتا ہے کہ نہیں اب یہ اس کے مخالف جا رہا ہے میرے نفس کے، تو آپ دوسرے مذہب میں جمپ کریں گے. نہیں، اس کو
تمذہب کہتے ہیں الانتساب لمدرسۃ فقہیۃ معینہ بحیث یؤخذ برخصہ وعزائمہ. اچھا، اب اس سلسلے میں بھی کئی کنفیوژنس ہیں. جب آپ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگوں کو ایک عام کنفیوژن لوگوں کے اذہان میں پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے امام ہے، آنکھیں بند کر کے ہم اس کی آرا کو لے رہے ہیں. تو یہ صحیح بات، ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ صرف امام کی رائے، یہ اسکول ہے، اسکول آپ اس اسکول کے ساتھ اپنے آپ کا انتساب کر رہے ہیں. سمجھائی بات؟ پھر جب آپ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں کہ امام کی رائے لی، بس اس رائے کو آنکھیں بند کر کے لیا اور چلے. نہیں، جب آپ تمذہب کی بات کرتے ہیں، آپ امام کی رائیوں کو بعد میں لیتے ہیں. امام کی جو فقہی آرا ہوتی ہے یا مذہب کی جو فقہی آرا ہوتی ہیں وہ آپ بعد میں لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے. تو حاضل انتصاب، یہ جو انتصاب آپ کسی مذہب کے ساتھ کرتے ہیں، یستلزم امرین، یہ دو امر ہیں جن کو شامل ہے، دو امور جن کو یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ انتصاباً لہذہ المدرسہ، آپ اس مدرسے کے ساتھ اپنے آپ کا انتصاب کرتے ہیں، اپنا انتصاب کرتے ہیں فی اصول الاستدلال. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، آپ اصول استدلال میں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصول، جب آپ دلیل دیکھیں، جب آپ دلیل لیں گے، دلیل کس کو کہا جائے گا؟ اس دلیل سے آپ کیسے استدلال کریں گے؟ پہلا انتصاب یہ اصول استدلال میں ہے. اور قواعد الاستنباط، استنباط کے قواعد کیا ہیں؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو آسان بنایا نا ان چیزوں کو. ہر کوچے میں ایک مجتہد ہے، ہر دکان پہ ایک مجتہد ہے. اصول استنباط، اب دلیل کی بات کرتے ہیں. چلے آپ ہی مجھے بتائیں، جو خاص ہے اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے یا ظنی ہوتی ہے اپنے اس پہ مدلول پہ؟ عام کی دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے؟ قرآن کے خاص کے ساتھ اگر خبر واحد ٹکرائے تو کیا کیا جائے؟ قرآن کے عام کے ساتھ اگر خبر واحد ٹکرائے تو کیا کیا جائے؟ آپ کہتے ہیں قرآن و سنت دلیل ہے. حدیث مرسل کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث مرسل کو آپ مانیں گے کس حیثیت میں مانیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ اصول الاستدلال اور قواعد الاستنباط، یہ ایک کہتے ہیں نا وہ ایک معقول سٹرکچر ہے جس کو ہمارے علماء نے کھڑا کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے میں آپ سے بھائی خاص کیا ہوتا ہے، آپ مجھے معلوم نہیں ہے، عام مجھے معلوم نہیں، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری اپنی رائے ہے. وہ بھائی رائے کہاں سے آئی؟ آپ کو تو استدلال کے قواعد معلوم نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک وہ کہتے ہیں بازی چاہے اطفال، جو غالب نے کہا تھا نا، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. وہی ہو رہا ہے. وہ شخص جس کو اردو عبارت پڑھنی صحیح سے نہیں آتی ہے، امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے، ان کو 17 حدیثیں یاد تھی. آپ کو کتنی حدیث ہے؟ مجھے 100 حدیثیں یاد ہے. آپ کو 100 حدیثوں کی بنیاد پہ امام اعظم نہیں کہا جاتا ہے، ان کو 17 حدیثوں پہ امام اعظم کہا جاتا ہے. چل کیا رہا ہے یہاں؟ سمجھے آپ؟ تو سمجھے، سب سے پہلے جب آپ کسی مذہب کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، اصول الفقہ ہے کیا؟ اصول الفقہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ یہی اصول الاستدلال اور قواعد الاستنباط ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے. آپ ایک مذہب کو جب آپ اس کے اصول الاستدلال کو فالو کرتے ہیں، پھر اسی سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت میں کنسسٹنسی پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ کبھی کہتے ہیں نا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، سابرمتی نے کیا کیا؟ کنبا جوڑا، یا باندمتی نے کنبا جوڑا. ورنہ وہی ہوتا ہے، آپ کی شخصیت سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ اس مسئلے میں کسی مسئلے میں اس پہ عمل کرتے ہیں، دوسرے مسئلے پہ اس پہ، جب دیکھتے ہیں یہ آپس میں جو قواعد ہوتے ہیں وہ متصادم ہوتے ہیں، ان میں تضاد ہوتا ہے، تو آپ سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوتے ہیں. سمجھائی بات؟ تو اس کو سمجھے اس بات. تو جب آپ کسی مذہب کے ساتھ انتصاب کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ اصول الاستدلال میں استنباط ہوتا ہے. دلیل کسے کہیں گے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک ادلہ کتنے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تھوڑا ڈفرنٹ ہے اس سے. قول صحابی کی حیثیت کیا ہے یہ تو طے کرنا ہے. استحسان کی حیثیت کیا ہے؟ استحسان ہے کیا؟ وہ دلیل ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کس اعتبار سے دلیل ہے؟ اگر امام شافعی نے رد کیا تو کیوں کیا استحسان کا رد؟ لیکن کہیں پہ استحسان کو شوافی استعمال کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی ہے کیا؟ مسائل مرسلہ ہے کیا؟ عرف کی حیثیت کیا ہے؟ اگر عرف اور نص کا تصادم تو کیا کیا جائے؟ تو پہلے ان چیزوں کو حل کرنا ہے، اور ان کو ہمارے علماء نے حل کیا ہے. ان کو حل کر کے ہی 4 فقہی اسکول وجود میں آئے ہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ بات ہے. تو سب سے پہلے یہ انتصاب ہوتا ہے اصول الاستدلال میں اور قواعد استنباط میں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو ہم اکثر سمجھتے ہیں انتصاباً لہذہ المدرسہ. یہ اس مدرسے کے ساتھ انتصاب ہوتا ہے فی الفروع الفقہیہ، فقہی مسائل میں، جو ہم پھر جن پہ ہم عمل کرتے ہیں. التی صار علیہا فقہاء ہذہ المدرسہ، وہ مسائل جس پہ اس مدرسے کے فقہا کا کیا ہے؟ عمل. تو اس بات کو سمجھیں، ایک یہ اصول استدلال میں انتصاب ہوتا ہے، اصول الاستدلال، اور یہ فروع الفقہیہ میں استدلال یہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. اب پہلے پیچھے جاتے ہیں دور سلف میں. دور سلف میں کیا مسئلہ تھا؟ وقد كانت هذه المدارس الفقهية في الصدر الأول من الإسلام تنسب إلى البلدان.
پہلے زمانے میں جس کو آپ خیر القرون کا زمانہ کہتے ہیں تب بھی یہ مذاہب تھے, یہ بیچ میں ہی پیدا نہیں ہوئے, لیکن تب بھی مذاہب تھے, ان کی اپنی آرا تھی, اپنے اصول تھے. اہل الحدیث اور اہل الرائے آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو خیر القرون سے آ رہا ہے اہل الحدیث اور اہل الرائے. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جو ہے مدارس فقہیہ, دیکھیں یہ مدارس میں نے بڑا سوچ سمجھ کے لفظ لایا ہے یہاں پہ, مدارس مدرسہ اسکول. یہ جو فقہی اسکولز, لیگل اسکول جو ہوتے تھے اس زمانے میں صدر الاول پہلے زمانے میں تنسب الی البلدان, ان کو شہروں کی طرف کرتے تھے نسبت. مدرسۃ اہل العراق اہل الرائے تھے وہ, مدرسۃ اہل المدینہ, مدرسۃ اہل الشام, مدرسۃ مصر. تو اس وقت یہ مدارس تب بھی ایگزسٹ کر رہے تھے, تب اس زمانے میں بھی. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ اور تابعین کے شاگرد تھے جن کے یہ مدارس چل رہے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں ابراہیم نخعی کہاں تھے, وہ کن کے شاگرد تھے؟ یہ سارا ابن مسعود کے اسٹوڈنٹس کہاں گئے, ابن عمر کے اسٹوڈنٹس کہاں گئے, ابن عباس کے شاگرد کہاں تھے؟ یہی وہ لوگ تھے جن کے اسکول جو تھے فقہی اسکول, یہ ان کی نسبت ہوتی تھی شہروں کی طرف. لیکن شہروں کی طرف نسبت جب وقت گزرتا گیا, شہروں کی طرف نسبت میں وہاں پہ کئی علماء تھے. بعد میں یہ سکڑتے سکڑتے ان کی نسبت کن کی طرف ہو گئی؟ ہاں, ثم بعد ذلك, اس کے بعد کیا ہوا؟ اصبحت النسبۃ للاشخاص, اس کے بعد نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اشخاص کی طرف. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ یہ جو تمذہب ہوتا ہے, تمذہب کسی مذہب کو فالو کرنا, یہ کیسے ہوتا ہے, کس میں ہوتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ جو تمذہب ہوتا ہے کسی مذہب کو فالو کرنا, یہ کتنی چیزوں میں ہوتا ہے؟ 3 چیزوں میں. ایک فی التعلم, علم حاصل کرنے میں, دوسرا فی العمل, عمل کرنے میں, اور تیسرا فی الفتویٰ, کس میں؟ فتویٰ میں, فتویٰ دینے میں. تو پہلا جو مرحلہ ہے درجات التعلم, جب آپ علم حاصل کرتے ہیں کسی پرٹیکولر مذہب کو فالو کرتے ہوئے, وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے ان یعرف الطالب, جب اسٹوڈنٹ آیا اب, تو یہی ہمارے جو علماء تھے پہلے سے چلا آ رہا ہے, یہی طریقہ آ رہا ہے فقہ حاصل کرنے کا. یہی وجہ ہے پہلے زمانے میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوتے تھے. میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے پڑھتے تھے مذہب کو. آج کے زمانے میں ویسے فقہا پیدا, جن کو آج ہم فقیہ کہتے ہیں, اس میں بھی کافی سطحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ ماشاء اللہ جو بہت بڑے علماء ہو جنہوں نے اس اعتبار سے مذہب کو پڑھا ہو. تو درجات التعلم, تمذہب میں پہلے تعلم ہے, علم حاصل کرنا, وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلا ہوتا ہے ان یعرف الطالب الحکم, کہ طالب علم جو ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے, یہ صرف حکم کو جانتا ہے, من غیر خلاف ولا دلیل, اس کو صرف حکم بتایا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے, المذہب, مذہب میں راجح قول کیا ہے, مذہب میں کیا ہے؟ الراجح قول. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اس کو بلا خلاف, اس کو اختلاف نہیں بتایا جاتا, مذہب میں کیا اختلاف ہے, نہ اس کو دلیل بتائی جاتی ہے پہلے مرحلے میں. جب انسان پہلے, یہ ہے علم کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ, ایک میتھڈالوجی. اسٹوڈنٹ آیا, اس کے سامنے فقہی متن رکھا, جس بھی مذہب کا یہ ہے, اس کو کہا بھائی اس کو پڑھو اچھی طرح, ان مسائل کو یاد کرو. کیا ہوگا اس سے؟ یہ چونکہ پہلا مرحلہ ہے, اگر اس کو پہلے ہی بتایا گیا کہ اس میں اتنے علماء کی یہ آ رہا ہے, تو یہ کنفیوز ہو جائے گا, اس کے علم میں وہ استقرار نہیں ہوگا. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے, اس کو پہلے متن کو حل کرایا جاتا ہے, متن کو سمجھے, فقہی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس مسئلے پہ اس مرحلے پہ اس کا کام ہوتا ہے حفظ کرنا. ایک تو ہوتا ہے حفظ کرنا, کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کو حفظ کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے تصور المسئلہ. تصور المسئلہ, جو مسئلہ ہے اس کا تصور, کہ اس سے مراد کیا ہے, کوئی لفظ استعمال یہاں پہ ہوا, مراد کیا ہے اس سے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اس مرحلے میں بنیادی طالب علم کو اس کو دلائل میں پہلے ہی کنفیوز نہیں کیا جاتا پہلے, یا اس کو پہلی دلیل نہیں بتائی جاتی تمذہب میں. ایک اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے, پھر اس کو دوسرا متن پڑھایا جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان یعرف المسئلہ بدلیلہا, اس کے بعد یہ مسئلے کی کیا جانتا ہے؟ دلیل. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. پہلے مرحلے کے بعد راجح کے بعد اس کو الدلیل بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 مرحلے ہوتے ہیں. تو دیکھیں, اب آپ کہیں گے کہ پہلے ہی اس کو دلیل کیوں نہیں بتائی جاتی؟ پہلے یہ دلیل کو سمجھنے سے کافی حد تک قاصر ہوتا ہے, اور پہلے ہی اگر اس کو اختلافات بیان کیے جائے, یہ پہلے ہی مرحلے میں کیا ہو جائے گا, اس کی ہمت جواب دے دے گی. اسی بات کو شیخ عثیمین رحمہ اللہ, شیخ عثیمین تو معروف سلفی عالم ہیں, انہوں نے دیکھے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے. فرماتے ہیں الاستدلال مطلوب لکل من یمکنہ ان یستدل. فرماتے ہیں استدلال, دلیل طلب کرنا یا دلیل سے مسئلے کا استخراج کرنا, یہ ہر کسی کے لیے مطلوب ہے, ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے, لیکن لکل من یمکنہ ان یستدل, لیکن اس کے لیے جس کے لیے استدلال کرنا کیا ہو, پاسبل. اما العامی, جہاں تک عامی کا تعلق ہے, یا جو بنیادی طالب علم ہے, جو پہلی مرتبہ کلاس میں بیٹھا, فإن الاستدلال فی حقہ غیر مطلوب, اس کے حق میں استدلال کیا ہے؟ غیر مطلوب. شیخ عثیمین کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ لأنه قد يستدل, کیونکہ وہ استدلال کرے گا, فيستعمل الأدلة على وجه غیر صحیح, لیکن وہ دلیل کو استعمال کرے گا غلط طریقے پہ. جیسے دلیل کو استعمال کرنا تھا ویسے وہ اس کو دلیل کو استعمال
نہیں کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں علی کل حال, ہر حال میں الاستدلال طلب الدلیل, استدلال کا مطلب ہے دلیل طلب کرنا. ولا بد ان یکون المستدل اہلا لذالک, لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ جو استدلال کرے وہ اس کا اہل ہو. سمجھ آئی بات؟ تو ہمارے یہاں تو بڑے بڑے مطلب لوگ جنہوں نے کافی حد تک اردو کتابیں پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی استدلال کر رہے ہیں. یہ سمجھے آپ اس کو, استدلال کرنا ایک یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اسی لیے میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتا پا رہا ہوں ساری جو کہنی چاہیے تھی, کیونکہ وقت کی قلت ہے. اس کو سمجھیں. تو یہ 2 مرحلے ہیں کہ طالب علم کو پہلے متن پڑھایا جائے گا, اس میں اس کو جب اس میں درک حاصل ہوگا اس کے بعد اس کو کیا بتائی جائے گی؟ دلیل. اس کا آپ کو نہیں لگتا اس کا درجہ بڑھ رہا ہے؟ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا آئے گا تمذہب میں؟ معرفت الخلاف النازل. اب اس کو بتایا جائے گا اختلاف, لیکن خلاف نازل. خلاف نازل کا مطلب مذہب میں جو اختلاف ہے, ودن مذہب جو اختلاف ہے. اب اس کی علمی استعداد بڑھ رہی ہے. پہلے اس نے مسئلوں کو دیکھا, پھر ان کی دلیلیں دیکھی, اب اس کو کہا بس دنیا اتنی ہی. آپ کا جو مذہب ہے حنبلی مذہب, شافعی مذہب, اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں, اس کو کہتے ہیں خلاف النازل. ٹھیک ہے, ودن مذہب. وَيَكُونُ, یہ کیسے ہوتا ہے؟ بِمَعْرِفَةِ الْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْمَذْهَب. اس کو بتایا جاتا ہے مذہب میں دوسرا قول بھی ہے. یعنی دنیا صرف اتنی ہی جتنا آپ نے متن پڑھا آپ مفتی, آپ نے دلیل سمجھا آپ مفتی نہیں بن گئے. اس مذہب میں دوسرا قول بھی ہے, اسی مذہب ودن مذہب. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر چوتھا, پھر اس کی دلیل وغیرہ بتائی جاتی ہے. پھر آتا ہے چوتھا مرحلہ معرفت الخلاف العالی. اب اس کو خلاف عالی بتایا جاتا ہے. خلاف عالی کا مطلب ہو گیا اختلاف ودن مذاہب. ٹھیک ہے, پہلے اس کو خلاف نازل میں بتایا, شافعی مذہب میں جو 2 اقوال ہیں, اب اس کو بتایا اس سے باہر خلاف عالی. تو اس کے لیے پھر بڑی بڑی کتابیں ہیں, المغنی ابن قدامہ کی, المجموع امام النووی کی, ٹھیک ہے, یا اسی طرح التعلیقۃ الکبریٰ امام طبری کی. تو یہ مرحلہ ہے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے, انسان پہلے ہی بیٹھتا ہے کیا لے کے؟ مغنی. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے الخنسا اور الخنسا مشکل میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, آسان مسئلہ نہیں ہے. جو طلاق کے مسائل ہیں, فرائض کے مسائل ہیں, حیض کے مسائل ہیں, یہ اتنے دقیق ہیں, اتنے دقیق. بعض علماء, امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں ایک قول نظر سے گزرا ہے, انہوں نے 7-8 سال تک کتاب الحیض میں صرف کیے, امام احمد بن حنبل. اسی لیے جب پھر آپ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, ذرا کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے وراثت کے بارے میں, پھر کہتے ہیں رکے, میں پھر فون کرتے ہیں کسی کو, پھر اس کو جواب دیتے ہیں, اس لیے کہ اس کو بتائیں کہ میں بھی مفتی ہوں. یہ نہیں بتا دیں میں نے کسی اور سے پوچھا, میں خود اجتہاد کر رہا ہوں گھر میں. تو سمجھے, تو یہ خلاف عالی. تو اسی لیے جو یہ بڑی بڑی کتاب ہے, اس میں آپ مجموع الفتاویٰ کو بھی رکھ لیں. حالانکہ مجموع الفتاویٰ جو ابن تیمیہ کی ہے وہ تو مستقل کتاب نہیں ہے فقہ کی, لیکن اس میں ان کے فتاویٰ ہے. لیکن ابن تیمیہ تو ابن تیمیہ ہے, ان کی حیثیت بڑی اونچی تھی. ٹھیک ہے, تو یہی دیکھیں ابن تیمیہ نے بھی اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں حنبلی مذہب کی ایک کتاب کی شرح کی ہے. کس کتاب کی؟ حنبلی مذہب کی شرح. ابن تیمیہ کو مجتہد مانتے ہیں نا, بہت بڑے مجتہد تھے اور واقعتاً تھے بہت عظیم مجتہد. لیکن کیا وجہ ہے ابن تیمیہ نے بھی حنبلی مذہب کی کتاب کی شرح کی ہے؟ کوئی بتائے گا کس کتاب کی؟ 5 جلدوں میں چھپی ہے وہ. ہمارے جو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ تعالی, تو ان کا اس میں کام تھا, انہی کے منہج کے مطابق وہ کام ہوا ہے. شاید انہوں نے بھی اس سے کچھ حصوں کی تحقیق کی ہے اگر مجھے یاد ہے اچھی طرح, یا ان کے شاگردوں نے. شرح العمدہ, العمدہ جو بڑی معروف کتاب ہے حنبلی مذہب کی, ابن تیمیہ کی اس پہ شرح ہے. وجہ اس کا مطلب ابن تیمیہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھے. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ الادلہ. اس کے بعد دلائل کا مرحلہ آتا ہے بڑے پیمانے پہ. یہاں پہ آپ نے دلیل کو جانا اس سے پہلے ودن مذہب, لیکن اب آپ بڑے پیمانے پہ جانتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ان یعرف الادلہ لکل من هذه الاقوال والمذاہب. اب آپ کو ہر مذہب کی دلیل معلوم ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے؟ تو جب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ مجتہد بن جاتا ہے. پھر اس کی اپنی آراء ہو سکتی ہے, تو پرابلم. پھر آپ دیکھیں گے وہ ابن تیمیہ ہوگا, حنبلی مذہب سے اس کا تعلق ہوگا, لیکن حنبلی مذہب سے اختلاف کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے امام النووی, شافی مذہب کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ان کی ہوگی, لیکن شافی مذہب سے اختلاف کریں گے. اختیارات ان کے اپنے ہوں گے, جہاں پہ وہ امام شافی کہیں گے کہ مجھے امام شافی کی رائے سے اطمینان نہیں ہو رہا ہے. لیکن کب؟ جب وہ اس مرحلے پہ پہنچیں گے. ابھی آپ پہلا ہی متن پڑھ رہے ہیں, اردو متن پڑھ رہے ہیں, آسان فقہ, ٹھیک ہے, یا وہ فقہ السنہ پڑھ رہے ہیں آپ, تو تیسرے دن آپ مسجد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو بات سمجھ نہیں آئی, شافی کو بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ اللہ کے بندو, آپ تھوڑا کامن سینس کو استعمال کرو, چھوڑے دلائل کو, چھوڑے کامن سینس کو استعمال کرو. یہ ویسی آپ سمجھیں کہ بی اے میں کسی انسان کا ایڈمیشن ہو گیا فزکس میں, ابھی اس کی پہلی کلاس یہ کہہ رہا ہے نیوٹن بھی غلط تھا اور آئنسٹائن بھی غلط تھا. آپ پہلے اپنی وہ حیثیت بناؤ, جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے لوگ خود آپ کی بات سنیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو اس کو آپ ایسے سمجھیں. اچھا, ایک تو یہ ہے, یہ اب اس کے یہ مراحل کس کے ہیں؟ جب ہم تمذہب کرتے ہیں علم میں.
اور میں آپ کو ذاتی طور پہ میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، ہمارے علماء ہمیشہ ایسے علماء بنے ہیں، ہمیشہ اسی پروسیجر کو فالو کیا ہے انہوں نے. اس پروسیجر کو فالو کر کے وہ کیا بنے ہیں؟ تو جس نے وہ چھلانگیں لگائی ہے ادھر ادھر، وہ کہیں نہیں پہنچا ہے. یہ آپ لکھ کے لے لیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے التمذہب فی العمل. آپ عمل میں تمذہب کرتے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی مذہب پہ عمل کر پائیں گے. جب آپ بگنر ہوں گے، جب آپ طالب علم ہوں گے، تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. یعنی آپ نے اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دی 3 طلاقیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو مذہب کے مطابق ہی ہوگا. ایسا تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، پھر کہا کہ نہیں یہ 3 طلاقیں ہو گئی، پھر جب لگا گھر گئے اب بچوں کا مسئلہ ہے، نہیں اب 1 طلاق ہو گئی. یہ تو کھیل ہو رہا ہے. ہاں، اگر آپ ایک ہی طلاق کے قائل ہیں، 1 طلاق ہو گئی. اب موزے پہ آپ کو مسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ مثلا اس میں بھی جب لگا سمرز میں نہیں کرنا ہے، ونٹرز میں ٹھنڈ زیادہ ہے، برف ہو رہی ہے تو کرنا ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ سمجھے بات؟ تو مذہب جب آپ تمذہب آپ عمل میں بھی کرتے ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں، زہار کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے. کسی مذہب میں نکاح ہو جائے گا منعقد، کسی میں نہیں نکاح منعقد ہوگا. تو ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی مذہب پہ عمل. 2 چیزیں. اور تیسرا جو امپورٹنٹ میں نے کہا تھا، ایک تمذہب کس میں ہوتا ہے؟ تعلم میں. دوسرا ہوتا ہے عمل میں. تیسرا فتویٰ میں. التمذہب فی الفتویٰ، کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اس علاقے میں جس مذہب کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق جو فتویٰ دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان التمذہب احد اسباب ضبط الفتویٰ. اس سے فتویٰ میں منضبط ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جب کسی علاقے میں ایک مذہب کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو ان کے جو فتاویٰ ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے جب ہر گھر میں ایک مجتہد ہے، آپ ایک کے پاس جائیں گے وہ ایک فتویٰ دے گا، دوسرے کے پاس جائیں گے وہ دوسرا فتویٰ دے گا. شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر. تو خواب ایک دیکھا تھا، لوگوں نے اتنی تعبیریں بتائی، خواب بھی پریشان ہو گیا. تو وہ ہوتا ہے، اس کو سمجھیں. تو یہ پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں آپ کشمیر میں بھی دیکھیں، اس کو کشمیر میں بھی دیکھیں، کوئی طبقہ آپ کو ملے گا جو تمذہب کے قائل ہے. ان کے یہاں آپ جتنے بھی فتاویٰ دیں گے سیم ہوں گے. آپ پورے کشمیر میں جائیں، ان کے تمام اداروں کے پاس جائیں، فتاویٰ ایک ہی ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اصول ہے. وہ اصولوں کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. آپ اس کے پاس گئے، وہی جواب دے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو تمذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ 10 آدمیوں کے پاس جائیں، 10 آدمی آپ کو 10 اجتہاد کر کے 10 فتاویٰ دیں گے. دیکھیں، اس کو آزمائیں آپ. اچھا، تو اس کے بعد شیخ عبدالسلام شعیر اس سلسلے میں فرماتے ہیں. دیکھیں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس سلسلے میں فَإِنَّ الْخُرُوجَ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءَ عَنِ الْمَذْهَبِ. فرماتے ہیں فتویٰ یا قضا میں مذہب سے خروج کرنا سبب لکثیر من الاشکالات. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سبب ہے بہت سارے اشکالات کا. وَالتَّنَاقُضِ الْأَحْكَامِ، اور احکام میں آپس میں کیا ہوتا ہے؟ تناقض. فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ يَذْهَبُ لِلْمُفْتِيَيْنِ فِي بَلَدٍ، بہت سارے لوگ ایک شہر کے 2 مفتیوں کے پاس جاتے ہیں. فَيُفْتِي لَهُ الْأَوَّلُ بِجَوَازِ مُعَاقَدَتِهِ، ایک مفتی اس کو فتویٰ دیتا ہے کہ کیا یہ جو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے یہ صحیح ہے. وَالثَّانِي يَقُولُ بِبُطْلَانِ مُعَاقَدَتِهِ، دوسرا کہتا ہے کہ یہ باطل ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آخری قول ہم شیخ عثیمین کا دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اگلی کلاس میں بات ہوگی. اب دیکھیں شیخ عثیمین، میں نے ان میں سے کسی بھی عالم کو، یعنی جس بھی عالم کو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ سلفی علماء ہیں. شیخ شعیر بھی سلفی ہیں، اور شیخ عثیمین بہت بڑے فقیہ تھے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں. شیخ عثیمین کا قول ہے، بڑا اہم قول ہے. فرماتے ہیں ھذا جید، یہ بہت ہی عمدہ ہے. کون الانسانی یرکز علی شیخ من المشائخ، کہ جو انسان ہوگا وہ مختلف شیوخ میں سے ایک ہی شیوخ کے پاس جائے گا، ایک ہی شیوخ کے پاس کنسنٹریٹ کرے گا. کیا کرے گا؟ یجعلہ هو الاصل، اسی کو اصل بنائے گا، ایک شیخ کے پاس اسی کے پاس پڑھے گا. لا سیما المبتدی الصغیر، خصوصاً مبتدی جو بگنر ہو اور چھوٹا ہو، یعنی بگنر جو ہو. فرماتے ہیں المبتدی الصغیر، ایک چھوٹا طالب علم یا بنیادی طالب علم، اذا طلب العلم علی عدت اناس، جب یہ بہت سارے لوگوں کے پاس علم حاصل کرتا ہے، اس مذہب والے کے پاس، اس مذہب والے کے پاس، تو کیا ہوتا ہے؟ تذبذب، یہ کس کا شکار ہوتا ہے؟ وہی دیکھیں گے اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں مذہب میں اختلاف ہے، سمجھ نہیں آتا ہے کس پہ عمل کریں گے، کیا کریں؟ فرماتے ہیں لأن الناس، کیونکہ جو لوگ ہیں لیسوا علی رائے واحد، وہ ایک رائے پہ نہیں ہے. لوگوں کی تو ایک رائے نہیں ہوتی ہے. خصوصاً فی عصرنا الان، فرماتے ہیں شیخ عثیمین، خصوصاً ہمارے اس دور میں لوگوں کی ایک رائے. تو فرماتے ہیں شیخ عثیمین، فرماتے ہیں کان فیما سبق ای قبل مدت، فرماتے ہیں کچھ ٹائم پہلے، کان الناس ہونا، لوگ یہاں کہاں؟ فی المملکت، اس مملکہ سعودیہ میں، لا یخرجون ابدا عن الاقناع والمنتہا، وہ اقناع اور منتہا سے باہر نہیں جاتے تھے. اقناع بھی حنبلی مذہب کی کتاب ہے اور منتہا بھی. فرماتے ہیں دونوں کتابوں سے باہر یہاں کے علماء نہیں جاتے تھے. تو فتویٰ میں کیا تھا؟ انضباط تھا. پھر شیخ عثیمین فرماتے ہیں، شیخ عثیمین پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہتے ہیں فتجد فتاواہم واحدہ، تو آپ کیا دیکھتے تھے؟ تمام علماء کے فتاویٰ سیم ہوتے تھے، کیونکہ مرجع تھا نا ایک ہی مصدر. اس کے بعد فرماتے ہیں اور
وشروحہم واحدہ، جب وہ شرح کرتے تھے مسئلوں کی وہ بھی ایک ہوتی تھی. پھر فرماتے ہیں لا یختلف واحد عن الآخر، فرماتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا تھا الا فی الالقاء وحسن الاسلوب، ہاں بات بیان کرنے میں اور اسلوب میں فرق ہوتا تھا، باقی مسئلے کا جواب کیا ہوتا تھا؟ سیم. اس کے بعد شیخ عثیمین فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں لیکن الان، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ لما کان کل واحد حافظا حدیثا او حدیثین، اب جب کہ ہر کوئی شخص جس نے ایک حدیث یاد کی یا دو حدیثیں یاد کی، قال کیا کہتا ہے؟ انا الامام، میں کیا ہوں؟ المقتدی بہ، جس کی کیا کی جائے گی؟ اقتداء. والامام احمد رجل ونحن رجال، امام احمد بھی آدمی ہے، ہم بھی آدمی ہیں. ٹھیک. فرماتے شیخ عثیمین فرماتے ہیں فصارت المسألۃ فوضا، تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ کنفیوژن، chaos and confusion. سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ کشمیر کا حال دیکھتے. فرماتے ہیں صار کل انسان یفتی، فرماتے ہیں ہر انسان کیا ہے؟ مفتی. فرماتے ہیں احیانا یاتی الفتوی احیانا تاتی الفتاوی تبکی و تضحک، فرماتے ہیں کبھی ایسے فتوا آتے ہیں جو انسان کو رلاتے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں. انسان ہنستا ہے کہ بھئی اس نے یہ کہہ کیا رہا ہے، روتا اس لیے ہے کیوں کہ دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا. ٹام ڈک اینڈ ہیری 3 مفتی ہیں ہمارے علاقے کے. فرماتے ہیں وکنتو، دیکھیے شیخ یہ بہت ہی زاہد انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے شیخ عثیمین، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ عصر، بہت عظیم انسان تھے. فرماتے ہیں وکنتو اہم، میرا ارادہ تھا، میں یہ ارادہ کرتا تھا ان ادون مثل هذه الفتاوی، کہ میں اس طرح کے ان فتاووں کو جمع کروں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں لیکن کنت اخشا ان اکون ممن تتبع عورات اخوانہ، لیکن مجھے لگا کہ شاید میں اس زمرے میں آ جاؤں جو اپنے بھائیوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے. دیکھیں ورا کسے کہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں انہوں نے ایسی حرکتیں کی اس پہ کتاب لکھی جاتی. فرماتے ہیں فترکتہ تحاشیا منی، فرماتے ہیں پھر اس کو میں نے ترک کیا. وَإِلَّا نَقَلْنَا أَشْيَاءَ بَعِيدَةً عَنِ الصَّوَابِ، فرماتے ہیں ورنہ ہم بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نقل کرتے جو ثواب سے کیا تھی؟ کافی دور، یعنی حقیقت سے کافی دور تھی، صحیح قول سے کافی دور ان کے فتاوی تھے. بُعْدُ الثُّرَيَّ عَنِ الثَّرَى، جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے. تو اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی شیخ عثیمین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ میں ضبط کے لیے، انضباط کے لیے تمذہب کیا ہے؟ ضروری. ٹھیک ہے، تو یہ ہو. اب تھوڑا اور بات کرتے ہیں، اب اس کو بڑا انٹرسٹنگ آپ کے لیے یہاں سے ہے. اب دیکھیں اب ہم آتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو مذہب ہوتا ہے یہ ایک امام کی رائے، اس پہ لوگوں کی زندگیاں صرف ہوئی ہوتی ہے. چھوٹی مثال میں دوں گا. دیکھیں ہم آتے ہیں شافعی مذہب پہ، کیوں؟ شاہ ہمدان چونکہ شافعی تھے. دیکھیں شافعی مذہب میں سٹرکچر کیسا ہے. بنیادی کتابیں، ساری کتابیں، اگر میں ساری کتابوں کا بتا دوں تو اس کے لیے 1-2 گھنٹے چاہیے کم از کم. بنیادی کتاب کون سی ہے مذہب کی؟ الام للامام الشافعی، یہ تو سب کو معلوم ہے، امام الشافعی رحمہ اللہ کی بہت عظیم کتاب ہے. یعنی اس کتاب کی جو فضیلت ہے یا اس کی جو مناقب ہے، اگر ان کو بیان کرنے میں بیٹھوں تو یہ اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے. عظیم کتاب ہے امام شافعی کی. تو امام الشافعی رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی، ابھی میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاؤں گا کیسی کتاب ہے. اس کا پھر اختصار کیا مختصر المزنی نے، امام مزنی نے، جس کو ہم کہتے ہیں المختصر. کن کی؟ امام مزنی نے امام شافعی کی، چونکہ براہ راست ان کے شاگرد تھے، الام کو یا ان کی باقی آراء کو اختصار کیا اور اس پہ کچھ استدراکات کیے، توضیح کی، تنقیح کی ان چیزوں کی. کس کتاب میں؟ مختصر المزنی. اور اس کتاب کی شافعی مذہب میں بہت بڑی اہمیت ہے. جتنی بھی کتابیں بعد میں لکھی گئی اس میں اسی پیٹرن کو سامنے رکھا گیا. اور ایک لطیفہ اس میں یہ ہے کہ جو شوافیہ تھے مصر وغیرہ ان علاقوں میں، انڈونیشیا، شام وغیرہ، تو کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی تھی لڑکی کی، جب اس کو بیچتے تھے اس کے ساتھ جو چیزیں وہ بیچتے تھے ساتھ، اس میں مختصر المزنی ساتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، بڑی اہم کتاب ہے. اب اس مختصر المزنی نے لکھی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی مذہب اتنا ہی ہے. امام الشافعی جن کی آپ دیکھیں امام احمد یحییٰ بن معین سے کہا کرتے، یحییٰ بن معین سے امام احمد کہا کرتے تھے، کہتے تھے تمہیں تب تک فقہ حاصل نہیں ہوگا جب تک تم امام شافعی کے گدھے کے پیچھے نہیں چلو گے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام اہل الحدیث. تو انہی کے شاگرد ہیں امام المزنی. تو انہوں نے اب اس کا اختصار کیا، اس پہ استدراکات کیے. بظاہر تو ہو گیا کام مکمل، دے دو فتویٰ اس پہ، لیکن یہ نہیں ہوا. پھر مختصر المزنی کی کئی شروحات لکھی گئی، کئی، میں صرف 3 کا ذکر کر رہا ہوں. ایک ہے التعلیقۃ الکبریٰ للامام ابی الطیب الطبری کی. انہوں نے کیا لکھی اس پہ؟ شرح. کس کی شرح ہے یہ؟ مختصر المزنی. اس کے بعد دوسری شرح مختصر المزنی کی ہے الحاوی للماوردی، امام ماوردی کی الحاوی. تیسری ہے نہایت المطلب امام الجوینی، جن کو امام الحرمین کہا جاتا ہے. اب کتنا کام ہو رہا ہے ایک کتاب پہ؟ ایک بھی ہے بحر المذہب، اس کا ذکر میں نے نہیں کیا، امام رویانی کی. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہے. دیکھیں یہ کیسے فقہ کیسے آگے چل رہا ہے.
یہ اپنی ضروریات کے اپنے زمانے کی ضرورات کے مطابق فتاوا پہ یا امام شافعی کے اقوال پہ نظر ثانی کر رہے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے اس میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی نے یہ فتوا دیا تھا لیکن اب حالات بدل گئے, یا یہاں پہ دلیل کمزور تھی, اب ہم دوسرے مسئلے پہ فتوا دے رہے ہیں. یہ وہ نہیں آنکھیں بند کر کے اب چل رہے امام شافعی کے پیچھے, نہیں, یہ تنقی ہو رہی ہے, تہذیب ہو رہی ہے اس کی. اب جو نہایت المطلب ہے امام جوینی کی, اس میں سے امام غزالی نے 3 کتابیں نکالی. ایک نکالی البسیط, یہ 30 جلدوں میں ہے. کتنے جلدوں میں؟ یہ ابھی تک مکمل نہیں چھپی ہے. اب ایک کتاب چھپی ہے وہ میں دکھاؤں گا, وہ 11 جلد ہے, پتہ نہیں مکمل ہے کہ نہیں, لیکن 30 جلدوں میں ہے. دوسری کتاب امام غزالی نے اسی سے نکالی الوسیط, بسیط ہو گیا بہت بڑی, وسیط ہو گیا درمیانی, اور تیسری نکالی الوجیز. کتنی رہا آپ کو ان کتابوں کا نام یاد؟ ہاں. تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کتابیں کون سی ہے. دیکھیں یہ ہے کتاب الام, یعنی یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. انگریزوں سے ہم کہتے ہیں, یا جو باقی قوم ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم نے کتنا لیگل کام کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا غلط تھا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے کتاب الام, اس کا اختصار کس نے کیا؟ امام المزنی نے. کون سی کتاب؟ مختصر المزنی. اس کے بعد اس کی شرح, پہلی شرح کون سی کہی تھی میں نے؟ التعلیقۃ الکبریٰ للطبری. یہ ہے وہ. کتنے جلد ہیں؟ 20-25 جلدیں ہیں. یہ ساری کتاب پہلے سے یہاں تک, یہ ریسنٹلی چھپی ہے. یہ ریسنٹلی چھپی ہے, ہمارے پاس ساری اویلیبل نہیں تھی, لیکن کچھ علماء نے اس میں, وہ نشأت مصری ہے, نشأت کمال مصری, بڑے اچھے محقق ہیں, انہوں نے اس کو شائع کیا. اس پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی بنا ہے یوٹیوب پہ, دیکھنا اس کو, 5-6 منٹ کا ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے, وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس سال کی کتاب یہی ہے, پچھلے سال کی جو شائع ہوئی, تو اسی سال شائع ہوئی, تو بے جانا ہوگا. یہ کس کی شرح ہے؟ کیا لکھا ہے؟ التعلیقۃ الکبریٰ شرح مختصر المزنی. ٹھیک. اس کے بعد مختصر المزنی پہ دوسری شرح کون سی تھی؟ امام ماوردی کی. یہ ہے وہ الحاوی. 19-20 جلدیں اس کی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری شرح میں نے کہی تھی امام الجوینی کی. یہ ہے وہ نہایت المطلب. مختصر المزنی 1 یا 2 جلدوں میں ہے. یہ اس میں کر کیا رہے ہیں اتنا؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شرح کہتے ہیں, اس کو تہذیب کہتے ہیں مذہب کی. یہ آدھی جلدیں آئی ہیں, یہ 20-25 جلدیں ہیں. اور یہ جو کتاب ہے اس کا بہت ہی اہم مقام ہے شافی مذہب میں. اور امام جو جوینی تھے نا, یہ بہت بڑے امام تھے. اس وقت موقع نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا ان کے بارے میں آپ کو بہت کچھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا, اس سے 3 کتابیں نکلی. ایک نکلی البسیط, یہ ہے بسیط. مجھے معلوم نہیں پوری ہے یا آدھی ہے, لیکن یہ اب اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے, تحقیق کس نے کی ہے اس کی؟ فاطمہ بنت محمد القاسمی. یہ کوئی خاتون ہے. ہاں. تو اب دیکھیں دنیا کہاں ہے اور کشمیری کہاں ہے. تو البسیط, امام غزالی رحمہ اللہ کی البسیط, اس کو انہوں نے چھاپا ہے. یہ ہے, یہ انہوں نے نکالی نہایت المطلب سے. اس کے بعد میں نے کون سی کہی تھی؟ الوسیط. یہ ہے الوسیط امام. اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ہے, یعنی درمیانی کتاب. درمیانی کتاب اتنی بڑی ہے. اس کے بعد وجیز ہے, وجیز چھوٹی ہے, اس کا فوٹوگراف دکھانے کی ضرورت. اب ہم کہاں پہنچے؟ دیکھیں سے ہم کہاں پہنچے؟ الام سے ہم پہنچے الوسیط پہ, ہے نا. وسیط, وجیز اور وسیط. اب جو یہ الوجیز ہے, الوسیط جو ہے, اس سے 2 کتابیں نکلی. ایک امام رافعی رحمہ اللہ نے شرح الصغیر علی الوجیز, شرح الصغیر, اور دوسری ہے العزیز شرح الوجیز. یہ دوسری بڑی شرح انہوں نے کی. کس کی؟ الوجیز جو غزالی جو ہے, اس کی شرح کس نے کی؟ امام رافعی نے. شرح الصغیر یعنی چھوٹی شرح, دوسری العزیز شرح الوجیز بڑی. اور ایک کتاب ہے المحرر رافعی کی. اس کے بارے میں علماء کی آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ الوجیز سے ہی نکلی ہے, کچھ کہتے ہیں مستقل کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ فی الحال سائڈ پہ رکھیں. اب یہ جو ہے نا العزیز شرح الوجیز, اس کا پھر اختصار کیا امام النووی نے, جو بہت بڑے محدث تھے, روضۃ الطالبین کے نام سے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وسیط, یہ کتاب الام سے کیسے ہم وجیز پہ پہنچے, اس کے بعد وجیز سے کیسے ہم پہنچے روضۃ الطالبین پہ. اور جو المحرر تھی امام الرافعی کی, اس میں سے امام النووی نے نکالی منہاج الطالبین. ٹھیک ہے. اب ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ جو ہم نے کہا نا کہ الوسیط, یہ الوجیز کی جو شرح ہے کون سی؟ العزیز. تو یہ ہے وہ کتاب امام الرافعی کی. کتنی جلدوں میں ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا روضۃ الطالبین, یہ ہے وہ امام النووی کی الروضہ, جو اس کا کیا ہے اختصار. اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہ المحرر, جو میں نے کہا تھا کچھ کہتے ہیں یہ وجیز سے ماخوذ ہے, کچھ کہتے ہیں مستقل کتاب ہے, وہ یہ ہے المحرر فی فقہ الامام الشافعی. یہ کن کی ہے؟ یہ امام الرافعی رحمہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, سمجھائی بات. اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو روضۃ الطالبین, اس کا جو میں نے ذکر کیا تھا روضۃ الطالبین, اس کا کیا ہوا پھر آگے چل کے؟ روضۃ الطالبین جو تھا, اس کو ابن المقری نے روض الطالب اختصار کیا. کیا کیا؟
روض الطالب. روض الطالب پہ شرح لکھی زکریا انصاری نے اسند المطالب. تو یہ ہے روض الطالب جو روضۃ الطالبین کا کیا ہے اختصار, اور یہ ہے اس کی شرح اسند المطالب. کن کی زکریا الانصاری کی. ان کو ناموں کو یاد رکھیں آپ, زکریا الانصاری. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا, یہ میں نے یہاں پہ کہا, دیکھیے یہ ہے جو ہم نے کہا تھا کہ روضۃ الطالبین ہے نا. پھر ہم نے کہا تھا محرر سے نکلی منہاج الطالبین. یہ کن کی ہے منہاج الطالبین؟ امام النووی کی. اس کا کیا ہوا منہاج الطالبین یہ ہے. یہ جو ہے نا اب شافی مذہب جو اس وقت جو فتویٰ ہے نا, اس وقت جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, دیکھیں پہ فتویٰ نہیں دیتے, یہ سمجھے آپ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے تقلید ہو رہی ہے, مزنی پہ فتوے نہیں ہو رہے ہیں, فتوے اس کتاب پہ ہو رہے ہیں. یہ اس وقت عمدہ ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, امام النووی کی منہاج الطالبین جو المحرر سے نکلی ہے. کس سے؟ اب اس پہ کیا ہے منہاج الطالبین پہ, دیکھیں اس پہ کتنی شروحات لکھی گئی ہے منہاج الطالبین پہ؟ 100. کتنی؟ 100 شروحات منہاج الطالبین پہ ہیں, لیکن ان میں سے 4 بڑی مشہور ہیں. ایک ہے تحفۃ المحتاج لابن حجر حیتمی, عسقلانی نہیں, ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ. دوسری ہے نہایت المحتاج امام رملی کی. کتنی ہوئی؟ تیسری ہے مغنی المحتاج خطیب شربینی کی. خطیب شربینی کا بڑا اونچا مقام ہے شافی مذہب میں. اور چوتھی ہے کنز الراغبین جلال الدین محلی کی. یہ وہی جلال الدین محلی ہیں جنہوں نے جلالین آدی لکھی ہے, جنہوں نے شروع کیا تھا جلالین کو, تفسیر جلالین. یہ تھے نا ایک جلال, دوسرے تھے جلال الدین سیوطی. چونکہ 2 جلالوں نے اس کو مکمل کیا تو اس کا نام پڑ گیا جلالین, 2 جلال. تفسیر الجلالین 2 جلالوں کی تفسیر. اب یہ منہاج الطالبین کہاں ہے؟ منہاج الطالبین جو امام النووی کی ہے وہ یہ ہے. یہ ایک جلد میں ہے, دار المنہاج سے بھی چھپی ہے, دار الفہا سے بھی. ایک جلد کی 500-600 صفحات کی کتاب ہے. اب اس منہاج الطالبین پہ پہلی شرح ہم نے دیکھی تھی تحفۃ المحتاج, وہ یہ ہے, دار الضیاء سے چھپی ہے, ابن حجر حیتمی کی تحفۃ المحتاج. اور اس کے بعد نہایت المحتاج الی شرح المنہاج فی الفقہ علی مذہب الامام الشافعی. کن کی ہے؟ امام رملی. یہ ہے نا امام رملی رحمہ اللہ. ہوئی نا 2. اور تیسری دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, یہ ہے مغنی المحتاج خطیب شربینی کی. یہ جو 3 کتابیں ہیں اس وقت پوری دنیا میں شافی مذہب میں جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں, جن سے آپ فتاویٰ کو نقل کرتے ہیں, وہ یہی 3 کتابیں ہیں, تحفۃ المحتاج, نہایت المحتاج اور عمدۃ المحتاج. یہی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تفہیم القرآن میں مولانا نے رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی شافی مذہب کو نقل کیا ہے, دیکھیں آپ اس کو, جہاں پہ بھی شافی مذہب کو نقل کیا ہے مغنی المحتاج کے حوالے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو چوتھی کون سی میں نے کہی تھی؟ چوتھی یہ ہے کنز الراغبین, یہ بھی دار المنہاج سے چھپی ہے. تو یہ شارٹ میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ شافی کتابوں کا تعارف اس لیے دیا تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ سند کے ساتھ, یہ تسلسل کے ساتھ, یہ تواتر کے ساتھ اس مذہب کی خدمت ہو رہی ہے. اور امام النووی, کیا آپ کی امام النووی کے بارے میں واقعی یہ رائے ہے کہ امام نووی غلط کو غلط نہیں کہیں گے اور صحیح کو غلط کہیں گے؟ پھر وہ کون سے ہمارے امام ہیں؟ تو سمجھے, اسی لیے اتنے بڑے بڑے امام, اتنے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے اس مذہب کی خدمت کی ہے, یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو اب آپ میں سے کوئی انسان کہے گا بھائی یہ جو ساری اتنی جو ہماری تراث ہے اس کو پس پشت رکھو, اس کو نظر آتش کر دو, اس کو دریا برد کر دو. کیوں؟ کیونکہ ندوہ سے کوئی عالم آئے ہیں یا مدینہ یونیورسٹی سے کوئی گریجویٹ آئے ہیں, میں ان کی رائے کو ترجیح دوں گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دین اور ایمان اسی میں زیادہ سلامت یا محفوظ کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ اتنے بڑی تراث پہ ان کا پلڑا باری ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو بہرحال ان کو آپ تان و تشنی نہ کریں. یہ اختصار کے ساتھ, اس پہ اور بھی کئی باتیں کہی جا سکتی تھیں, لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اس کو دیکھیں, یہ سلائیڈ اس لیکچر کو چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, اس کا آپ کو دیا جائے گا, اس کو پھر سے آپ سنیں. اس میں جو کتابیں دیکھیں ان کو دیکھیں, ان سے وہ ایک انس پیدا کریں. تو یہ صرف شافی مذہب کا مسئلہ ہے. اور میں نے ساری کتابیں نہیں بتائی, ابھی ابو اسحاق شیرازی کی مہذب وہی ہے, اس کا ذکر میں نے نہیں کیا, جس پہ امام النووی کی المجموع شرح ہے. میں نے ان کی التنبیہ کا ذکر بھی نہیں کیا, جس پہ ابن الرفع کی کہتے ہیں کہ وہ 100 جلدوں میں اس کی شرح ہے. کفایت النبی وہ ابھی چھاپی رہی ہے, وہ ساری ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ساری فقہی تراث ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. یہ صرف ہم شافی مذہب کی بات کریں. حنفی مذہب کا مسئلہ بھی یہی ہے, مالکی مذہب کا بھی یہی معاملہ ہے, اور حنبلی مذہب کا معاملہ بھی یہی ہے. تو یہ آج کی کلاس تھی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ جو کتاب ہے رسالہ اعتقادیہ اس کے متن پہ بات کریں گے, لیکن اس میں آپ اس تناظر کو سامنے رکھیں جو ہم نے آج بات کی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے
نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.